السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 78، جس کا ترجمہ ہے: اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جن یہودیوں کے ایمان سے مایوسی تھی، ان یہودیوں کے 4 فرقے تھے، یعنی کہ وہ یہودی کہ جو کہ ایمان نہیں لانے والے تھے، ان کے 4 فرقے تھے۔ ایک گمراہ کن علماء، دوسرے منافقین، تیسرے منافقین کو ڈانٹنے والے یہودی، اور چوتھے عام جہلا۔ اس سے پہلے جو بیان ہو چکا ہے آیات میں، وہاں پر 3 فرقوں کا ذکر ہو چکا، اب یہاں پر چوتھے فرقے کا جو ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے ان یہود کے ایمان سے نا امید کیا گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بے ایمانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء تحریف سے، منافقین نفاق سے اور جہلا ان کی اندھی پیروی سے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے علماء یہود کے 2 عیب جو تھے وہ بیان ہو چکے ہیں، اور اب یہاں پر تیسرا عیب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جہلا کو اپنے پھندے میں ایسا جکڑا ہوا تھا کہ جس سے ان کو نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اس میں دیکھیے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہودی جن کے ایمان سے مایوسی ہوئی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے نا کہ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو آگے ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے۔ اب یہاں پر امیون جو ہے، امی کی جمع ہے، یہ امہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے اصل۔ ماں کو کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ کو القریٰ کہا جاتا ہے، سورہ الفاتحہ کو بھی الکتاب کہا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا بھی ایک نام مبارک ہے امی۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ جو ماں ہے وہ بچے کی اصل ہے، اور مکہ مکرمہ ساری زمین کی اصل ہے، اور سورہ فاتحہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کی اصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کے بارے میں آگے انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے، اور اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں انشاءاللہ جو پڑھے جائیں گے۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب میں بعض وہ جہلا اور بے پڑھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا ہے، اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا لب لباب جو ہے وہ نکال لیا، یا وہ جہلا توریت کی عبادت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے کہ کیا بتایا گیا ہے۔ اس کی مثال آج کل بھی ہم دے سکتے ہیں کہ آج کل بھی جو ہم قرآن پاک ہے اس کو بالکل نہ تو سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ تعلیمات احکامات کا بالکل بھی نہیں پتہ، بس پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہودی توریت کی عبادت کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ان میں جو باتیں موجود ہیں ان باتوں کے بارے میں ان کو یقین بھی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کتنی تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں، سود حرام ہے، نہیں لینا، ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم لے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ دینی معارف نظری ہیں نہ کہ بدیہی، جن کو بہت غور و فکر سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ پھر دینیات میں یقین ضروری ہے، ظن اور گمان ناکافی ہے، عقائد میں تقلید حرام ہے۔ پھر یہ کہ عالم پر جیسے فرض ہے کہ صحیح مسائل لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے، اسی طرح جاہل کا فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت کو اختیار کرے، ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھے ورنہ وہ رب کے ہاں گرفتار ہوگا۔ پھر یہ کہ گمراہ کن عالم اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ جاہل پیروکار دونوں برابر ہیں، اگرچہ عالم کا عذاب دگنا ہے کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خود دین سے بالکل بے خبر رہنا سخت جرم ہے،
اپنے دین کے عقائد اور ضروری مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ پورا عالم دین بننا فرض کفایہ ہے، لیکن اپنی معاشرتی زندگی کے لیے اتنا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اتنا علم دین ضرور سکھانا چاہیے کہ وہ مسلمان رہیں، نہ کہ کفار کا شکار بن جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 79، جس کا ترجمہ ہے پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، سو ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے یہود کی مختلف جماعتوں اور ان کی بدکرداریوں کا ذکر ہوا، اب ان میں سے بدترین جماعت یعنی محرفین کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ محرفین یعنی کہ جو کہ بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ پچھلی آیتوں سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید ان سب گروہوں کی سزا یکساں ہوگی کیونکہ ان سب کے ایمان سے مایوسی ہے۔ اس آیت میں اس شبے کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ سزا بقدر جرم ہے، چونکہ ان میں بڑے مجرم علماء یہود ہیں، کیونکہ وہ کافر اور کافر گر ہیں، لہٰذا ان کی جو سزا ہے وہ بھی سخت تر ہے۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو کبھی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی اور روزی روٹی بند ہو جائے گی، کیونکہ توریت شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت شریف میں تحریف کر دی، یعنی کہ توریت شریف جو ہے اس کو بدل دیا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک توریت میں تھا اس کو بھی بدل دیا۔ مثلاً کہ توریت شریف میں تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت گھنگریالے بال، سرمگی آنکھ والے اور میانہ قد والے ہوں گے، تو انہوں نے اس کو مٹا کر یوں لکھ دیا کہ بہت دراز قد ہے، ان کی آنکھیں کنجی اور نیلی اور بال الجھے ہوئے ہوں گے۔ جب عوام یہودی ان سے پوچھتے، یعنی کہ جو عام عوام تھی یہودیوں کی، وہ ان سے پوچھتے علماء سے کہ کیا توریت میں نبی آخر الزمان کے صفات ہیں، تو وہ یہی بدلی ہوئی توریت لا کر انہیں دکھا دیتے اور انہیں یہی والا جو بدلا ہوا مضمون تھا وہ سنا دیتے اور کہتے کہ اللہ نے توریت میں یہ اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ والی جو آیت ہے وہ نازل کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں، بلکہ اس پر یہ آیت کو نازل کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان لوگوں نے توریت کو بدل دیا ہے۔ ان علماء یہود کا یہ حال ہے کہ امیروں کو راضی کرنے اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے غلط مسائل اور جھوٹی روایتیں توریت شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے اور نہایت دلیری سے کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی توریت کی اصل عبادت ہے۔ اگر یہ کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے من اللہ کہہ دیتے تو بھی ایک بات تھی، غضب تو یہ تھا کہ خاص اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو یہ من اللہ کہہ دیتے، یعنی کہ خود لکھ کے خود کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ دین فروشی تھی، یہ بے ایمانی تھی، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا تھا، یہ کتاب کو بگاڑنا تھا۔ اور اب اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ دین فروشی، بے ایمانی، اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنا اور توریت کو بگاڑ دینا، یہ ایسے سنگین جرم کس لیے تھے؟ صرف چند پیسے کمانے کے لیے۔ تو ان کے اس لکھنے پر لعنت کی گئی ہے اور ان کی اس کمائی پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدے ملے کہ گمراہ کن کتابیں اور جھوٹے مضامین گمراہ کرنے کے لیے لکھنا اور چھاپنا سب حرام ہے۔ ہاں، کسی کے غلط مضامین کو ما تردید شائع کر دینا یہ جائز ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے۔ پھر یہ کہ حرام کام پر اجرت لینا حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا سخت گناہ ہے، لہٰذا ناچ گانے وغیرہ کی جو اجرت ہے یہ بھی حرام کام ہے، کیونکہ ناچ گانے بھی حرام ہیں۔ یہ تمام جو فلم، ڈرامہ وغیرہ سارا کچھ یہ سب حرام ہے۔ پھر یہ کہ جان بین کی رضامندی سے حرام مال حلال نہیں ہو جاتا۔ علماء یہود کو ان کے جوہرات تحریف کے عوض
رضامندی سے مال دیتے تھے مگر وہ حرام رہا. اسی طرح رشوت، سود وغیرہ جو ہے یہ سارا کچھ بھی حرام ہے چاہے رضامندی سے دیا جائے. پھر یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، صورتوں کے نام، وقف اور ربع اور نصف اور ثلث کی علامتیں اس طرح لکھنا کہ جس سے قرآن میں اور ان میں فرق نہ رہے، حرام ہے، کیونکہ اس سے اصل قرآن پاک جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ قرآن پاک میں تحریف کرنا ہے. اسی لیے نصف اور ربع اور رکوع کی علامتیں اس کے حاشیہ پر لکھی جاتی ہیں، اور صورتوں کے نام اور ترجمہ اگرچہ قرآن کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں مگر خطوط کھینچ کر، اور تحریر وغیرہ میں بہت طرح فرق کر دیا جاتا ہے تاکہ رب کا کلام جو ہے وہ ہمارے کلام سے مل نہ جائے. بلکہ فقہا کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کلام الہی کو نستعلیق یعنی اردو خط میں لکھنا منع ہے. نسخ یعنی کہ عربی عبارت میں تحریر کرنا ضروری ہے، بلکہ چاہیے کہ قرآن پاک کی تحریر میں مصحف عثمانی کی پیروی کی جائے. اس طرح پڑھنے میں بھی فرق ضروری ہے. پھر یہ کہ حرام پیسوں سے جو چیز خریدی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی. رشوت یا سود کے روپے سے غلہ وغیرہ جو خریدا جائے گا وہ سب حرام ہوگا. حرام مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا بھی حرام ہے، اور اس پر ثواب کی امید رکھنا یہ کفر ہے. پھر یہ کہ الحمدللہ کثیرا، قرآن مجید جیسا آیا ویسا ہی محفوظ ہے. صحابہ کرام نے نہ قرآن پاک بدلا نہ اس کا کوئی حکم بدلا، ورنہ اگر ایک آیت یا ایک حکم بدلا ہوتا تو بدلنے والے بھی مجرم ہوتے، اور بدلتا دیکھ کر خاموش رہنے والے وہ بھی مجرم ہوتے. اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن پاک میں اعراب لگائے گئے وہ بعد میں لگائے گئے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک میں تحریف کی گئی ہے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ جب قرآن پاک لے کر نازل ہوئے تو وہ زیر زبر پیش کے ساتھ ہی نازل ہوئے تھے، مگر انہوں نے پڑھا اسی طرح تھا، یعنی زیر زبر اور پیش کے ساتھ پڑھا تھا. اعراب لگانا بعد میں ہوا تاکہ عربی سے ناواقف جو لوگ ہیں وہ عربی کو غلط نہ پڑھیں، قرآن پاک کو غلط نہ پڑھیں. اور یہ کتاب میں خلط نہیں ہے بلکہ صحیح رہبری ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک کے اعراب احکام سب محفوظ ہیں. اس لیے جو خلفۂ راشدین ہیں انہوں نے اپنی خلافت میں یہی قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.